بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جیسے سینکڑوں عالم بھی مل جائیں تو روحانیت، تصوف کی ان بحثوں کو سلجھا نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں بے شک یہ ایک نازک کام ہے، لیکن میں ذات و صفات کے ذکر کے بغیر صبر نہیں کر سکتا۔ ہماری جہاں نظر ٹکی ہوتی ہے نا، ہم اسی میں الجھے رہتے ہیں، کسی پر بھی ٹک جائے، کاروبار پر ٹک جائے، لڑکی پر ٹک جائے، کسی چیز پر ٹک جائے، کھلونے سے ٹک جائے، اپنی اولاد پر ٹک جائے، بس جہاں پر ہوتی ہے نا تو ہم اس کی باریکیوں میں، معاملات کو سلجھانے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نظر کیونکہ ذات اور صفات پر ٹکی ہے، یہ اب ان کے مختلف معنوں میں قصے اور کہانیوں سے نہ حل بتا رہے ہیں۔ فرمانے کہ میں بطخ کی طرح ہوں جو اپنے آپ کو دریا کے سپرد کر دیتی ہے کہ جس طرف چاہے بہا لے جائے۔ اب اس میں بھی ایک نکتہ ہے، جس کو یہ معلوم ہو کہ جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کریم ہی کر رہا ہے اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے، تو اس کو پہلے دماغ بڑھا کر کے اپنی سوچوں کو اللہ کریم کے ساتھ لگا کر کہنا جو ہوگا ٹھیک ہے، بس میں نے مینج کرنا ہے، بس میں نے اپنے آپ کو غصے میں نہیں رہنا، اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا، میں نے صبر کرنا ہے، میں نے شکر کرنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ میں بطخ کی طرح ہوں جو اپنے آپ کو دریا کے سپرد کر دیتی ہے کہ جس طرف چاہے بہا لے جائے۔ کہنے میں بات آسان ہے، کرنے میں بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے، کیونکہ آسان کام اس لیے نہیں ہے کہ انسان کی طبیعت نہیں مانتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مشروب میں مکھی گر جائے تو مکھی کے ایک پر میں کہتے ہیں کہ ہوتی ہے شفا اور ایک میں ہوتی ہے دوا، تو کہا جائے اس کو ڈبو کر پھینک کر اس چیز کو پی لو۔ فرما دیا گیا، حکم ہو گیا، لیکن جب ہماری چائے میں مکھی گر جائے تو ہماری جو طبیعت ہوتی ہے وہ نہیں مانتی۔ طبیعت کہتی او یار دوسرا کپ دے یار، وہ اس لیے نہیں مانتی کہ ہمارے سامنے تو گری ہوئی ہے، ہمیں کراہت آتی، یہ ہماری طبعی کراہت ہے، شرعی کراہت نہیں، کیونکہ کراہت کی تین قسمیں ہوں گی، ایک مکروہ تحریمی، ایک مکروہ تنزیہی، ایک طبعی۔ طبیعت نہیں مانتی، جو طبیعت نہیں مانتی اسے شریعت پر لانا پڑتا ہے۔ بال نکل آئے، ہم کہتے ہو یار بال نکل آیا، یار روٹی نہیں کھانی، اکثر و بیشتر ہمارے منہ کا ذائقہ ہی بدل جائے گا، ہمارے منہ کا ذائقہ ہی بدل جائے گا۔ تو کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل۔ کرے گا وہ جس نے سمجھ لے وعدہ کر لیا یا اللہ میں تیرے رستے پر چلوں گا، وہ کرے گا۔ ہر بندہ جو امپلائی ہی نہیں ہے، ملازم ہی نہیں ہے، وہ کیوں کرے گا؟ وہ جاب کرے گا اس لیے کرے گا کہ مجھے اللہ کریم دیکھ رہا ہے اور میں نے اسی طریقے سے چلنا ہے، اپنے اوپر صبر کا پہاڑ لاد کر رکھ کر۔ تو کہنے لگے میں بطخ کی طرح ہوں جو اپنے آپ کو دریا کے سپرد کر دیتی کہ جس طرف چاہے بہا لے جائے۔ ذات و صفات کے ذکر میں غلبہ حال میں کبھی سوء ادب بھی ہو جاتا ہے، سوء ادب بھی ہو جاتا ہے، لیکن ذکر کرنا بہرحال ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے۔ آپ نے کیا بات سمجھی؟ ذات و صفات کے ذکر میں غلبہ حال میں کبھی سوء ادب بھی ہو جاتا ہے، کبھی بندہ بے ادبی بھی کر جاتا ہے، لیکن ذکر کرنا بہرحال ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے۔ پھر بھی کر دے رہو، نماز آتی نہیں پڑھنی شروع کر دو، جہاں جہاں غلطی ہوگی خود ہی بندہ ٹھیک کرتا جائے گا پوچھ کے۔ اور اب اگر کہا جائے کہ میں نے نماز وہ پڑھنی ہے جس میں کوئی خیال ہی نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہر نماز میں آپ کو خیال آئے گا۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں تو قبلہ بدلنے کا خیال آ جاتا ہے، نبیوں کو نبیوں جیسا خیال آئے گا، ولیوں کو ولیوں جیسا خیال آئے گا، عام عوام کو عام جیسا خیال آئے گا۔ تو شیخ خدائی خوض کی طرح ہوتا ہے
جس کا تعلق دریائے باطن سے ہوتا ہے، شیخ کے باطن کا اتصال ذات باری سے ہے، نیک لوگوں کو بھی شیخ کا دامن تھامنا چاہیے، ورنہ ان کی محدود پاکی کسی دن ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو ان کی محدود پاکی ہے نا، کہ وہ اپنے آپ کو پاک سمجھ رہے ہیں، وہ کسی دن بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک بندہ جو تھا وہ ایک بزرگوں سے ملا، عالم سے ملا، انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بس ایک مجذوب نے دعا دی تھی، اس کے اثر میں بہت کچھ دیکھا، اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا مجذوب مر گیا، اس کی توجہ ختم ہو گئی، تیری اپنی ذاتی چیز نہیں تھی، ذاتی چیز فنا نہیں ہوتی، جو کسی کی دی ہوئی ہوتی ہے توجہ وقتی طور پر تو ہوتی ہے، جیسے اس کی توجہ کا اثر ہوتا بندہ پھر وہیں پر کھڑا ہوتا۔ اس لیے تو نے اپنی کیا کہتے ہیں طاقت سے، اپنی ہمت سے اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جس کا تو وارث ہوتا، اس لیے جو تمہارے پاس تھا تو اس کا وارث نہیں تھا، اور جو توجہ سے تھا، بندہ کہتا ہے چند لمحوں کے لیے میں نیک ہو جاتا ہوں، اس کے دل میں بڑے بانبڑ جلتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ توجہ ختم ہوتی ہے پھر وہیں پر کھڑا ہوتا ہے۔ مستقل طور پر کسی بھی راہ پر چلنے کے لیے اپنی ذاتی طاقت، فرض کرے اگر کوئی کہتا ہے میں تمہارا فیض بند کر دوں گا، وہ نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھیں کہ جیسے سورۃ قل ھو اللہ احد آپ نے یاد کی ہوئی ہے، اب آپ کے دماغ سے کو مٹا کر دے گا کہ میں بند کر دوں گا، نہیں ہوتا بیٹا، کیونکہ وہ آپ کی ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، آپ نے محنت سے لیا ہوا ہے۔ جو چیزیں آپ نے محنت سے لی ہے نا وہ نہیں ختم ہوگی، جو آپ نے محنت سے نہیں لی وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ جس طرف آپ توجہ ہی نہ دیں، بچہ اگر اسکول کا سلیبس نہ پڑھے، توجہ نہ دے تو کیا ہوگا؟ فیل ہو جائے گا، پاس ہی نہیں ہو سکتا۔ اسے اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں اس قدر شدید پڑھوں گا کہ کتاب مجھے پڑھنا شروع کر دے، اتنا شدید پڑھنا چاہیے، توجہ اس قدر شدید ہونی چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا قرآن اتنا پڑھو قرآن تم سے باتیں کرنا شروع کر دے، یعنی قرآن بھی باتیں کرنا شروع کر دینا، سمجھانا شروع کر دینا، اسی میں سے کوئی نہ کوئی چیزیں نکل کے آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے نا، تو اللہ کی کتاب ایک نور ہے، تو جب اللہ کی کتاب قرآن نور ہے تو اس نور کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو اپنے اندر رکھنا بھی ثواب ہے، اس کو یاد کرنا بھی ثواب ہے، وہ ہر طرح سے نور ہی نور ہے۔ اس لیے جب وہ نور آپ کے اندر داخل ہوگا کہ آپ کی نظر پر بھی اثر پڑے گا۔ کیوں اثر پڑے گا؟ کیونکہ آپ پھر کسی کو دیکھیں گے تو قرآن یا حدیث کی وجہ سے دیکھیں گے، وہ اثر غلبہ آپ کے اوپر آ جائے گا۔ تو فرمانے لگے نیک لوگوں کو بھی شیخ کا دامن تھامنا چاہیے، ورنہ ان کی محدود پاکی کسی دن ختم ہو جائے گی۔ فرمانے لگے دیکھیں کسی ناپاک کو پانی میں جانے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا ہے احتلام کی وجہ سے، بیوی کے پاس جانے کی وجہ سے، تو کسی ناپاک کو پانی میں جانے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر نہیں جائے گا تو ناپاک رہے گا، پانی میں تو جانا ہی پڑے گا، اسی نہانا پڑے گا۔ اب آپ اپنے مسجد کے ممبروں پر یہ باتیں بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یہ بات کی نا بھئی غسل کیسے فرض ہوتا ہے، تو اگلے نے کہنا مولوی صاحب کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ سب پہ فرض ہوتا ہے، اور بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ کئی چیزیں ہمیں علم ہوتی ہیں کہ دوسروں کو علم نہیں ہوتا۔ ایک جگہ ہم یہ وہ مردے کو نہلانے کے لیے، میں نے کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کس طرح ہونا، وہاں انہوں نے ننگا مردہ رکھا ہوا، میں نے کہا اس پر کپڑا ڈالو، ناف سے لے کر ران تک کیا کہتے ہیں گھٹنوں تک کپڑا ڈالو، کہتے اسی تے پنڈا چینجی کر لینے ہیں، ننگے نوا چھڑ دیں، علم ہی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے بیوقوف ہوتے ہیں وہ اس طرح پھاڑ لیندے نے تے مردے دی صفائی کرنا شروع کر دینا، بال صاف کرنا شروع کر دیتے کہ نپاک نہ جائے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں داڑھی رکھنا واجب ہے؟ داڑھی رکھنا واجب ہے؟ واجب تو ہے نہیں، ایدی وجہ نہ نپاک نہیں،
نیچے والے بال اگر بڑھ گئے ہیں تو وہ ناپاک ہے. جب مردہ مر جاتا ہے اس کو ایسے کر کے نا حکم ہے اکٹھا کرنے، ایسے پاؤں سیدھے کر کے انگوٹھے کے ساتھ یہ باندھ دیں، پٹی باندھ دیں، ہاتھ پہلو کے ساتھ لگا کے یہاں پر لگا دیں سیدھا، آنکھیں مکمل طور پر زور لگا کر بند کریں، منہ پورا بند کرنا چاہیے، اس کے دانت بھی نظر نہیں آنے چاہیے، اس کی آنکھ یوں تھوڑا سا ڈیلا نظر نہیں آنا چاہیے، دونوں زبردستی بند کرنے چاہیے تاکہ وہ وہاں پر رہیں. اب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کا میت، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس وقت ہی وہ مرا ہے اس کا چہرہ ادھر کر دے. وہ بڑے جو ہے نا سدھے ہی رکھے ہوتا بعد زور لا کے ادھر کر رہے ہوں، کہنا تھوڑا ٹیڑھا کر کے لٹا دے، ادھر منہ کر دے، ہونا ہی نہیں کیونکہ وہ وہیں پر ہی سخت ہو گیا ہوا ہے. اب اس کو ایسے کرنے کا کیا تک بنتا ہے، ادھر دیوار نہ لا کے ایندے کر دے. ویسے کہا گیا قبلہ رخ منہ کر دینا چاہیے. اب فرض نہیں ہوگا کہ قبلہ رخ نہیں ہو رہا تو زور لا کے کرو، ٹیڑھا کر کے کرو، بس لگے رہتے ہیں لوگ بیچارے. اب جب حکم ہو گیا یوں کر کے کرنا ہے، اب آپ اپنی ایمان سے بتائیں اگر اس کے بال صاف کرنے پڑ جائیں، ٹھیک ہے، تو کیا آپ ایسے کر کے کریں گے؟ ٹھیک ہے، ٹانگیں جو ہیں وہ ایسے کر کے جڑ گئی تو شرم کا کے بال صاف کیسے کریں گے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی، یہ کیسے کریں گے؟ بیوقوف نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں. لیکن وہ بس اس طرح پکڑ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہ بال صاف کرنے چاہیے. یہ ان پر فرض ہی نہیں ہے. اول تو پہلے محسوس ہو کہ 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر تو بات کریں، جب 40 دن سے زیادہ ہی نہیں ہے تو پھر بال صاف کرنے کا تک کیا بنتا ہے؟ دوسری یہ بات ہے کہ اس پر لازم تھا، جیسے اب نماز اس پر فرض نہیں ہے، اب بال کاٹنا بھی اس پر فرض نہیں، لیکن لوگ لگے ہوں گے. ماشاءاللہ ہمارے عقل دور تک چلی گئی نا. تو یہاں پر فرمائے گا کسی ناپاک کو پانی میں جانے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ والوں کو کوئی بھی مسئلہ بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، حدیث کا مسئلہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں، بالکل کھلا مسئلہ بیان کر دیتے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا حدیثوں میں موجود ہے. اور مکثرین صحابہ میں ان کا نام آتا ہے کہ جو کثیر تعداد میں راوی ہیں نا، روایت کرنے والے، ان میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. تو فرمایا کسی ناپاک کو پانی میں جانے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، یعنی باطنی طہارت حاصل کرنے کے لیے شیخ سے تعلق قائم کرنے میں منہ نہ چھپائے، حجاب نہیں کرنا چاہیے. اگر تو بہتر بننا چاہتا ہے، اپنے باطن کی صفائی کرنا چاہتا ہے، اندر سے تو ناپاک ہے، تو شیخ سے تعلق کر، وہ تجھے مجاہدہ کروائے گا، ریاضت کروائے گا، جس کی وجہ سے تیرا اندر صاف ہو جائے گا. ویسے تو آپ صاف ستھرے ہیں سارے کے سارے، لیکن کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے اندر کتنا حسد ہے، کتنا تکبر ہے، کتنی انا ہے، کتنا عجب ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ اور کہا جاتا ہے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ لگ جاتی، آگ کھا جاتی. میں چھوٹی سی بات بتائیں، کینہ. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ ہر رات اپنا دل صاف کر کے سویا کر، کیونکہ کینہ نہ رکھنا میری سنت، اور جس نے میری سنت کی اس نے میری اتباع کی، وہ میرے ساتھ ہوگا. مفہوم ہے حدیث پاک. اب ہمارے اندر کیسے پتہ لگا غصہ ہے کہ نہیں ہے، کینہ ہے کہ نہیں ہے، بغض ہے کہ نہیں ہے، انا ہے کہ نہیں ہے، عجب ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سارے کے سارے سمجھتے ہم معصوم ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ سیکھ لیا ہوا ہے، جنہ مینوں پتا نہ کسی نے نہیں پتا. ہمارا یہ اصول ہے، سب کو کسی کو کھول کے دیکھ لو یا پھول کے دیکھ لو، وہ یہی کہے مجھے جو معلوم ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. لیکن بیٹے یہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. جو باطنی طہارت ہے اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے. اگر ظاہر صاف ہو اور باطن نہ پاک ہو، ظاہر کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی ہر نیکی ضائع چلی جائے گی اگر آپ نے اللہ کے لیے نہ کی ہو. آپ کو ہر کام اللہ کے لیے کرنا پڑے گا. حدیث پاک میں ہے جو بندہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ لوگوں سے بحثیں کرے،
اپنے آپ کو بڑا منوائے، ٹھیک ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے۔ اب اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف دینی علم کی بات ہو رہی، فقہ کی بات ہو رہی ہے، تفسیر کی بات ہو رہی، ہر علم۔ اب ایک بندہ ڈگری لیتا ہے تاکہ میں نوکری کروں، اب اس نے جو علم حاصل کیا، ڈگری لی نوکری کرنے کے لیے، تو وہ علم نہیں ہے، اس سے تو اس کی روٹی وہ بستا ہے، وہ بھی تو علم ہے۔ اگر وہ علم حاصل کرتا ہے صرف روٹی کمانے کے لیے، دوسروں پر فخر کرنے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے، تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ روٹی کمانے کا بھی مطلب یہ تھا کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، میں روٹی کماؤں گا تو الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے، میں جب بھی روٹی کمانے کے لیے نکلوں گا میں تیرا دوست ہوں، ٹھیک ہے، اور اس سے میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں گا، پیسے زیادہ آئیں گے زکوٰۃ دوں گا، پیسے زیادہ آئیں گے حج کروں گا، میں سارے کام اسی طریقے سے چلاؤں گا۔ یعنی اس میں بھی نیت رکھنی پڑتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے میرا پتر ڈاکٹر بن گیا، لو یہ بتانے کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہی ہے نا کہ بھئی میرا پتر ڈاکٹر بن گیا، ان میں رشتہ بھی وہ ڈاکٹر والا ہی کرنا ہے۔ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اندر کی بس باتیں ہیں، میرا بس چلے نا تو میں انسانیت کے لیے کوئی ایسا کام کر کے جاؤں جس سے انسانیت کو سکون ملے، میرا دل یہ کر کہ ان کو سکون ملے، ایسا کچھ ہو جائے کہ جس سے انسانیت کو سکون ملے۔ تو فرمانے لگے کہ باطنی پاکی حاصل کرنے کے لیے شیخ کے پاس جانا، تعلق رکھنا، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کے بدن میں دو حوض ہیں، ایک برے خصائل کا، دوسرے بلائیوں کا۔ بلائیوں کا مخزن حوض دل ہے، دونوں قسم کے ہلاک کے مخزن ملے جلے کٹھے چلتے رہنے۔ ایک خیال آپ کو آتا ہے اچھا، ایک آتا ہے برا، دونوں ہی آ جاتے ہیں کٹھے ہی۔ اب دونوں جب کٹھے آ جاتے ہیں تو آپ کس طرف جائیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تحیت و ثنا، اللہ نے بنائی نا جنت، کہا جا کے معائنہ کر کے آ، جا کے معائنہ کر کے آئے، کہا یا اللہ سارے اس میں جائیں گے، کہا دوبارہ معائنہ کر کے آ، جب دوبارہ گئے تو وہاں پر لگے ہوئے تھے عبادتیں، ریاضتیں، اور کیا کہتے ہیں صبر، شکر، کہ سارا کچھ یہی کرنا پڑنا ہے، شہوات کو روکنا پڑنا ہے، تو پھر تمہیں جنت ملے گی۔ کہتا یا اللہ تھے کسی نے نہیں جانا، جا ہی نہیں سکتا، دیکھو جی تو جنت اتنے قدغن لاتی نا، بائنڈنگز لاتی ہیں، یہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ کہا یا جہنم دیکھ کر آؤ، جہنم کا معائنہ کیا، کہتے یا اللہ اس میں تو کوئی نہیں جائے۔ اب کہا جا کے دوبارہ مشاہدہ کر کے آؤ، جب دوبارہ کر کے آئے کہا یا اللہ سارے کے سارے تو اس میں گریں گے، ادھر جا ہی نہیں کوئی سکتا۔ اب میں نے کیوں مثال آپ کو سمجھائی؟ دو خیال آپ کو آتے ہیں، آپ اچھا پکڑیں گے کہ برا، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھے میں بھی شیطان ہے، ایک ہوتا ہے برائی سے نیک ہونا، ایک ہوتا ہے نیکی میں بھی شیطان ہونا، یعنی نیکی میں بھی اندر سے ہماری نیکی کھا جانے والی، نیکی میں بھی تکبر۔ میں جیسے میں نے آگے ایک سوال بیان کیا تھا، ہمارے پیر مرشد کے پاس ایک خط آیا تو آپ نے اب خط پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور آپ فرمانے لگے یہ خط مجھے آیا ہے، میرا مرید ہے، اور نیچے اپنا نام لکھتا ہے مولوی فلاں ابن فلاں۔ آپ نے فرمایا نہ، یہ لکھتا لاش ہے، میں کچھ نہیں، حقیر ہوں، فقیر ہوں، یہ لکھتا، یہ لکھ رہا ہے مولوی، اور کس کو لکھ رہا ہے؟ پیر کو۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تکبر ہے، اپنے آپ کو مولوی کہنا بھی یہ بھی غلط ہے، اور وہ بھی پیر کے سامنے تو میں مولوی ہوں۔ تو دوسروں کو بھی کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں یار ہم حقیر، فقیر، پر تقصیر، ہماری کیا مجال ہے یار، ہمیں کچھ بھی نہیں، لاش ہے، ہم کچھ نہیں۔ ہم تو اس لیے مشہوری نہیں لیتے کہ یہاں پر بھی لاش ہے، نہ سانو کوئی جانے نہ پہچانے، بولیا اتھے وسیع جتھے وسن انے، نہ کوئی ساری ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جب دو خیال آتے ہیں، تو جب دو خیال آئیں گے تو بندہ کہتا ہے میں تو نیکی کی طرف جانا ہے،
نیکی کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے. پھر نیکی کے اندر بڑا مسئلہ ہے. نمازی بن جانا ٹھیک ہے، تے نمازی بن کے اپنے پتراں نوں مارا چل نماز پڑھو، اور تو پڑھ لے، پاپے تن دیکھ کے پڑھ لین گے، انہوں پیار نہ کہہ پتر نماز پڑھ لے، تیری مہربانی ہے. یاد پڑتا کہ میرا چھوٹا بھائی تھا تو نماز نہیں پڑھتا تھا، بڑی پرانی بات. اسے کام پر ڈالا نا جب، تو سائیکل پر میں جا رہے تھے، میں تو چھوڑنے شاید جا رہا تھا یا کچھ بھی تھا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار ویسے میرا دل کوئی نہیں کرتا تبلیغ کرنے کو، سمجھان کوئی دل نہیں کرتا، لیکن کیونکہ تو میرا پرا ہے، کل قیامت والے دن رب نے پوچھا کہ بھائی اسے نہیں سمجھایا تھا، تو میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں تیری مہربانی نماز پڑھیا کر، پاؤں ایک پڑھ لیا کر، پڑھیا ضرور کریا کر. اس نے شروع کر دیا. میں نے باتیں صرف 2-4 حرفی کی، سیدھی سیدھی بات ہے. میرا کوئی نہیں دل کر رہا، کہنا یوں اس لیے پڑتا ہے کہ رب کی مرضی ہے سمجھاؤ. اب سمجھانے کے لیے لازم ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات اترے تو تبھی مانیں گے، ورنہ کیسے مانیں گے. اس لیے ہم پیار سے کہتے ہیں تاڑی میرے پڑھ لو، کیونکہ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا کہ کل میں جواب دیں، کل میں جواب دیں. تو فرمانے لگے کہ دونوں قسم کے بلائی اور برائی کے خیال جو ہیں دل میں آتے رہتے ہیں، دونوں ملے جلے ہوتے ہیں. راہ سلوک میں سلوک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، اور جب یہ سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیجیے میں قریب ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بارے میں، یہ سلوک یہاں سے نکلا ہے، سوال. ہم سوالی ہیں رب کے، ہم رب کے سوالی ہیں، تو اس لیے ہم سوالی ہیں. تو جو سوالی ہے وہ طلب میں ہے، اور طلب ہوتی ہے وہ مطلوب کی ہوتی ہے. اس لیے جب ہمارا معاملہ ہوتا ہے، یہ سلوک کا مطلب ہوتا ہے راہ سلوک میں. ہوں تو سوال کٹ پٹے، یا اللہ میں تیری محبت پانا چاہنا، میں تیرے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میں مرید ہوں. تو راہ سلوک میں اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو بھی منازل طے کرنے میں وقفہ نہیں لانا چاہیے. ہوں تسی کہہ دیو اسی تو نبی ہیں، کھڑے کو غلطی ہوئی کوئی، او ایک غلطی دے نال تو ہی 10 دن ضائع کر چھڑے نے پڑ. کیوں کی ہے؟ ہو گئی غلطی، سائڈ پر رکھو، دماغ کو چھوڑو ادھر. جیسے کئی لڑکے ہوتے ہیں نا ہمارے نوجوان، تو وہ ہاتھ رسی کرتے ہیں. جب ہاتھ رسی کہتے چھوڑتی نہیں پئی، میں نماز کی پڑھا، وہ نہیں چھوڑتی نماز، تو نہ چھوڑ، وہ تو پڑھ، وہ اس طرح نہیں آتا ہے، یہ نہیں ختم ہونی، چھوڑ دے اس کو. ایک دماغ میں نا، میرا دل کرد ہے اگر کوئی آپ کے اندر گناہ ہے نا، وہ ایک کونے میں رکھ کے بند کر دے اور کہہ دو پا تو رکنا نہیں، تو اپنی جگہ کردہ رہے، میں تن نہیں چھڑ سکتا. میں کیا سمجھایا؟ وہ گناہ یہاں پہ بند کر دیں، لاک کر دیں اور ہونے دیں، یہ رک ہی نہیں سکتا. اور اپنے نیکی کے کام جاری رکھیں، کسی وقت آپ کو جھٹکا لگے گا وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے نا، وہ نہیں ختم ہوگا. آپ کہیں پہلے میں اینو ختم کرنا، انہیں کہا نہیں ختم ہونا دریا، بس اینو بند کر دیں، لاک کر کے نا کام کری جاؤ اپنا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت میں وہ خود بخود ہی غائب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے وہ بڑا کر جائے گا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اگر بندے کو ٹھوڈا لگے، ٹھیڈا لگے، ٹھیک ہے، ٹھوکر لگے، تو وہ نہ گال منہ نکل جاتی ہے. کہتے گالی نہ نکالو یا شیطان کو برا بلا نہ کہو، بلکہ بسم اللہ پڑھو، شیطان چھوٹا بن جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے نا، اس کو ایک بند کریں گے، اس کو آپ بڑا کرنے کی کوشش کریں گے نا، یا گالاں کڈو گے یا انج کہو گے ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کو دماغ سے نکالیں، پہلے اسے چھوٹا کریں اپنے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنا کام جاری کریں. کیونکہ ایک نقطے کی وجہ سے آپ بڑے نقطے کی طرف نہیں جا رہے. وہ نقطہ آپ کا ٹائم برباد کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں پہلے ٹھیک ہو جاؤں گا پھر کراں گا. نہیں ہوتا. میں بالکل پاک صاف ہو جاؤں گا تو پھر نماز پڑھوں گا، نہیں ہونا. بس چلتے رہیں. تو فرمانے لگے راہ سلوک میں اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو بھی منازل طے کرنے میں وقفہ نہیں کرنا چاہیے. دربار حق کی حاضری شکر سے بھی زیادہ شیریں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا، لبیک اللہم لبیک، آواز لگانا کیا بات ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کا کہنا ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ دربار حق کی حاضری شکر سے بھی زیادہ شیریں ہے.
اگر اس کے حصول میں جان بھی چلی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، جانے دو، چلی جاتی ہے تو جانے دو۔ عشق الہی کے سلسلے میں ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اے مولوی، او فلانیاں، سن لیں، عشق دی راہ تے مولوی لفظ چھوٹا ہے، ان کو شکر ہے میں نے کسی نے مولوی کیا، میرا نبی مولوی، میں مولوی رہنا چاہتا، مولوی مرنا چاہتا، شکر ہے میں نے مولوی کسی نے کیا۔ وہ اگلا آپ پہ ٹھیٹ ہوئے، سڑاں گے تو ساڑی جائے گا۔ کسی نے لاندے نے کوئی گل تو وہ محسوس کرتا، پھر وہی گل وہ بنا دیندے نے کی ہوندا نک نیم، ٹھیک ہے نا، ان ذلیل کرنے واسطے نہ ان کہنا اس گل تو سڑ دے، انہوں یہی گل کہو، لو وہی نہ سر دے اتنے، نہ کوئی سڑے گا نہ کچھ اور ہوئے گا۔ تو عشق الہی کے سلسلے میں ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ عشق وہی کام کرتا ہے جو آگ کی بٹی کرتی ہے، فنا کے بعد ہی بقا حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو، غم عشق جاں گداز نہیں بلکہ جاں فضا ہے۔ عشق جو ہے نا جان دیندا ہے، جان کٹاندا نہیں، جان دیندا ہے۔ اس لیے عاشق جو ہوتے ہیں نا، جیسے میں نے آگے بتایا کہ 3 بندے اللہ کے گھر گئے اور ایک نے دعا مانگی یا اللہ مجھے ایک عالم بنا دینا، دوسرے نے دعا مانگی یا اللہ مجھے قاضی بنا دینا، تیسرے نے کہا یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ ایک قاضی بن گیا، ایک عالم بن گیا، ایک کو بیماری لگ گئی۔ جس کو بیماری لگی کہنے لگا یا اللہ وہ قاضی بن گیا، وہ عالم بن گیا، میں بھی تو نہ رہی سکتا، مینوں بیماری لاتی ہے۔ آواز آئی جو اس سے ہم پیار کرتے ہیں انہوں بیماریاں چ رکھ دیں، وہ ساری محبت اینج ہی ہوتی جزمائشاں۔ اب بندہ کہتا ہے یار یہ کیا کام ہو، ہم نے تو بس ایسے کہ اللہ کی راہ پر چلیں گے، انج اکھاں بند کرنی ہے تو وہ چیز نظر آ رہی ہونی، انج کرنا تو چیز ہاتھ چاہیے نہیں، ہم یہ سمجھ کے نکلتے ہیں۔ اینا نہیں پتا تو تھپڑ پینے نے، اور چیز تب ملے گی جب تک لوڑ ہی نہیں رہنی۔ اللہ للہ کہتا ہوں کی کرنا، کبھی بھی دیکھ لیں چیز تب ملے گی جب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی تو کہیں گے یہ لیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک بزرگوں کے پاس ایک بندے نے کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دے، کہ تو کی کرنا ہے؟ کہتا میں لوگوں کے کام بنانا چاہتا ہوں، میں انج کرنا ہے، میں دنیا ٹھیک کرنی۔ کہنے کا ٹھیک ہے، کہتے فلاں جگہ پر چلا جا اور دیکھنا جو کچھ ہو نا چپ کر کے دیکھنا ہے، تو مداخلت نہیں کرنی۔ کہتا ٹھیک ہے جی سر جی میں چلا جاتا ہوں۔ وہ وہاں پر گیا، دیکھا تو ادھر سے ایک بابا آ رہا ہے لکڑیوں کا گٹھا لے کر، اور ادھر سے ایک پولیس والا آ رہا ہے۔ پولیس والے نے کہا کتنے کی بیچو گے؟ انہوں نے کہا 5 روپے جی۔ انہوں نے کہا 3 روپے لا کے، نہیں 5 روپے جی۔ انہوں نے بہت دینا کہ نہیں دینا؟ انہوں نے کہا نہیں دینی ہے، 5 روپے جی۔ پولیس والوں نے خوب کٹیا، ڈنڈے مارے، اے ہوں دیکھتا پیا سی، کہتا دل کرے میں بھی جا کے انہوں کٹا، پولیس والے بابے نو مارتا پیا۔ وہ گٹھا بھی لے گیا، بابا نے زخمی بھی کرتا۔ واپس پیر صاحب کو گیا، پیر صاحب نے کیا کیا دیکھا؟ تو پولیس والے نے اتنا دبل کٹیا، اتنا کٹیا سو، کہتا اگر تو دی جگہ تے ہوندا، کہندا میں انہوں ویسے ہی مار دینا۔ وہ فرمانے لگے جس کو مار پڑی نا اس کے پاس اسم اعظم ہے، وہ کٹ کھا لیتی ہے، اسم اعظم نے تو نقصان نہیں کیتا۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ اسم اعظم مل جائے ساری دنیا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اب ملتا ہی ادو ہے جی تو مچ مار جائے، کہنا لے لے، کہنا ہوں کی کرا یا اللہ، ٹھیک ہے نا۔ میٹھا کھان ادو ملتا ہے جی تو شوگر کی بیماری ہوئی ہے، کہتے کھا لے، بندہ کہنا ہوں کی کرنا۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کو اس طرح بھی سمجھ لینا۔ ایک پیر صاحب نے کہا بیٹا یہ نا برتن ہے، ٹھیک ہے، اسے کھولنا نہیں، اور یہ فلانے بزرگ کو جا کر دے کے آنا۔ اب اس نے برتن پکڑا، وہ بند سی رومال دے چ، اچھا ہوں بند پڑیا نا، پچھو ٹک 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 دی آواز ہے، ہلے کو چیز کدی انج انج انج، پیر صاحب نے من دیتی، انہیں کو نہیں رہا گیا جناب۔ وہ پل دے اتنے کھلوتا تے انہیں انج کر کے کھولیا تے ڈھکن چکیا تے چوہا سی، وہ نکل کے بھج گیا۔ انہیں برتن چکیا تے واپس آ گیا۔ انہیں کہا حضرت اے چوہا اے میرے حوالے کیتا سی جے، وہ تے انج سی۔ کہندے پتر اے چوہے دی حفاظت واسطے تے تینوں کلیا سی، اے اندر دا چوہا ہے نا یہی سب کچھ کردا ہے۔
تو ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਇੰਜ ਇੰਜ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, پتہ تو لگے ਅਸੀਂ کچھ ہے ہیں۔ تو فرمانے لگے عاشق کے لیے غم موج میں اطمینان ہوتا ہے، انہوں مزہ آتا ہے عاشق کو غم میں۔ سمندر پالتو مرغ کے لیے ہلاکت، لیکن بطخ کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ عشق کی پیدا کردہ کیفیات انسان میں نئی قسم کے جنون پیدا کرتی ہیں جو کہ باعث صد رحمت ہوتے ہیں۔ بڑا دل کرتا ہے یقین من، بڑا دل کرتا ہے ایسے جوان دیکھن دے ہوتے جہے نہ اللہ ہی راہ چلن تے ڈٹ کے چلتے ہو، کسی قسم کا ڈر نہ ہوئے، کوئی خوف نہ ہوئے، اور ترلے نہ چلتے ہو۔ مجھے یاد پہنتا کہ میں ایک دفعہ صابر صاحب نے گیا تھا اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ ملن، ادو میں مریض نہیں سا، تو میں وہاں پر گیا تو پہلے ہم پہنچے ٹھری میر، پتہ لگے ادھر نہیں، اکریچ دگی ہوں گے، اکریچ دگی کیا پتہ لگا وہاں پر بھی نہیں، وہ سانگڑ میں ہوں گے۔ ادھر سے ہم نواب شاہ ہے، رات پڑ گئی اس وقت، صبح کے ہم لے گئے ہوتے، نواب شاہ سے پھر سانگڑ گئے، سانگڑ جا کے تو رات کے 11-12 بج کے ہوئے۔ تو ایک جو بندہ ہمارے ساتھ ہمیں ملا نا، انہوں نے کہا یار میرے بھتیجے نو پتا ہوئے گا، ٹھیک ہے، یا بھانجے کو پتا ہوگا، وہ نا ایک واسا کے دفتر میں کام کرتا ہے۔ ہم اس کے پاس چلے گئے، اس نے ہماری کیا کہتے ہیں حاضر مدارت کی، بستر دیا سونے کے لیے۔ اس کا چہرہ دیکھ کے پتہ لگتا تھا نور ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے۔ تو اس نے پھر ہمیں کہا کہ مجھے اتنا پتا کہ یہاں پر آتے ہوتے ہیں سانگڑ میں مسجد میں، تو ہم ادھر کے کہنے لگے ادھر بھی نہیں آئے، خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ اس کو میں نے ایک درگاہ پہ دیکھا صفائی کرتے ہوئے، وہ اپنا مست صفائی کرتا تھا، وہ دیکھتا نہیں پیا، وہ درگاہ کی صفائی کرتا پیا، لگا ہے تہجد گزار ہے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہے، مجذوب ٹائپ، نوکری بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ نوکری نہیں کر رہے ہیں، واسطے نوکری بھی کر رہے ہیں، نوکری بھی کر رہا ہے، اپنی عبادت بھی کر رہا ہے، کسی کی پرواہ بھی کوئی نہیں، اپنا لگا ہے۔ ایسے چہرے جن کو دیکھ کر نا اللہ تعالیٰ کی یاد آئے اور آگے بڑھنے کو جذبہ کرے کہ یار ایسے بھی جوان ہوتے ہیں، ایسے بڈھے ٹھہرے جوانوں کو دیکھ کے مزہ آتا ہے، ہمت بنتی ہے یار اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر فرض کو سالک آگے بڑھنے کی کوشش کرے جتنا میں بھی نہیں تھا، میں اتنا بھی مقابلہ کراں گا، چھایا کر سکتا تو میں کیوں نہیں، میں اے بھول جاؤں گا میری عمر کنی۔ اگر محمود بھی چلنے کی کوشش کرے گا، میں اس کے ساتھ مقابلہ کریں گا تو میں نہ وزن ہے، ٹھہر جا میں بھی چلاں گا کرنا، کیونکہ نیکوں کو دیکھ کے مقابلہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار یہ بھی تو کر رہے ہیں نا، ہم کیوں نہیں، شرم آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جذبہ دوسروں کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے جو اس راہ میں چل رہے ہوتے ہیں، جڑے بندے ٹھہرے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر تو نہیں ہوتا۔ تو عشق کی پیدا کردہ کیفیات انسان میں نئی قسم کے جنون پیدا کرتی ہیں جو کہ باعث صد رحمت ہوتے ہیں۔ باقی پھر سے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔